السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کتنا عرصہ پہلے بات کہی تھی، لیکن جب یہ جوائے لینڈ مووی کا قصہ سامنے آیا تو ہمیں وہی اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے اس ملک کو، اس کے کلچر کو، اس کی تہذیب کو بدلا جا رہا ہے بتدریجاً، کہ جو چیزیں پہلے بدکاریوں میں یا پھر قوم لوط کے فعل میں شمار ہوتی تھی، ان کو اسی قوم کے اندر انگریڈینٹ کے طور پہ ڈالنے کے لیے شامل کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر بھی بدکاری کا کلچر عام ہو، بجائے اس کے کہ آپ کوئی ٹیکنالوجی کی بات کریں، کوئی ڈیولپمنٹ کی بات کریں، کوئی انوویشن کی بات کریں، کوئی ریسرچ کی بات کریں۔ یعنی آج آ کے ہمارے پاس ایک یہی غلاظت رہ گئی ہے جو ہم نے ویسٹ سے امپورٹ کرنی ہے اپنے ملکوں کے اندر۔ تو بہرحال یہ ایک پوری پلانڈ تھی یہ سازش ساری، کہ پہلے ایک بل لے کے آیا گیا، پھر اس کے ساتھ قانون سازی کے ساتھ ساتھ ایک گورنمنٹ کو بھی چینج کیا گیا، پھر اس کے بعد ایک ایسا ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس ملک کی کہ بھائی ویسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور اس کو اب سینموں کے ذریعے سے، جوائے لینڈ جیسی فلموں کے ذریعے سے مزید اس کے اوپر اس کی جڑوں کو، اس کے کانسیپٹ کو، اس ملک کے کانسیپٹ یعنی لا الہ الا اللہ کے کانسیپٹ کو مزید کھوکھلا کیا جائے گا۔ یعنی یہ ملک جس نام پہ بنا اس نام کو مٹانے کی کوشش دن رات جاری ہے۔ لیکن بہرحال ایک کام اس میں اچھا بھی ہوا ہے، وہ یہ کام اچھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ان لوگوں سے امیدیں تھیں، یعنی ان اداروں سے، ان سیاسی پارٹیوں سے امیدیں تھیں کہ بھائی یہ کچھ کریں گے، تو ہم خود دیکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے غیر ملکی ایجنڈے کو اس ملک کے اندر نافذ کر رہے ہیں، کہیں کسی شکل میں اور کہیں اس طرح فلموں اور ڈراموں کے شکل میں۔ تو جوائے لینڈ فلم کا نوحہ مرثیہ ہم کیا پڑھیں جب ہماری بیس کے اندر ہی ایشو چل رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف یہ مووی لانچ ہوتی جوائے لینڈ اور اس کے اوپر کمپلینٹ فائل کی جاتی، کمپلینٹ کے اندر بالکل یہ چیزیں مینشن نہیں کی جاتی کہ جناب یہ کہ اسلام کی روح کے خلاف ہے یا پھر ہمارے خاندانوں کو ایک تباہی بربادی کی طرف لے کے جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس پہ سینسر بین بھی لگاتا ہے ایک دفعہ، لیکن پھر کمیٹی بنتی ہے اور کل رات کی رپورٹ کے مطابق یعنی 16 نومبر کو بین دوبارہ لفٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو 18 نومبر کو پھر سے آن ایئر ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے جو سینسر بورڈ کی رپورٹ تھی آفیشیل، جس کو ٹی وی کے اندر نشر بھی کیا گیا، آپ یہ سوچئے کس غلاظت کے لیول کے اوپر یہ انڈسٹری جا رہی ہے۔ آپ صرف اس کی رپورٹ کے اوپر جو اعتراضات تھے نا، جو سینسر نے کہا یہ کٹنگ کر دیں باقی ٹھیک ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ دیکھ لیجئے کہ سینسر نے کن کن چیزوں کو کٹ کیا، وہ آپ دیکھ لیجئے، ہم تو ان کو اپنی زبان سے ادا کرنا بھی نہیں چاہتے۔ تو آپ خود دیکھیے کہ کس غلاظت بھرا وہ سکرپٹ ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر سینسر بورڈ نے بھی ان چیزوں کو کٹنے کا حکم دیا۔ لیکن بہرحال سینسر بورڈ کیا چیز ہے، اس کی جو رکنی کمیٹی بنائی تھی 8 رکنی کمیٹی، وہ کیا چیز ہے؟ آپ کبھی ان کے صرف نام ہی اسٹڈی کر لیجئے گا ان سینسر بورڈ کے، اس کے اندر کوئی مسلمان بھی آپ کو صحیح طریقے سے، ایمان والا مسلمان بھی آپ کو اچھا نظر نہیں آئے گا۔ کو جا کے آپ بات کریں کہ وہ فلموں کو سینسر کریں، لیکن بہرحال فلموں کو کیا سینسر کریں؟ یعنی عاشقی مشوقی یا پھر ہیروئن اور ہیرو کی جو چیزیں دکھاتے ہیں، اس میں سے کیا یہ سمجھ لیجئے کہ آپ غلاظت میں سے کیا صفائی کو نکال کے لوگوں کے لیے سینسر کریں گے؟ اس کی سینسرشپ ہو ہی نہیں سکتی، یعنی فلم انڈسٹری کی، یعنی ایک ایسی غلاظت ہے یہ فلم انڈسٹری کہ جس کی سینسرشپ کا آپ سوچیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے پوری فلمیں بین کرنی پڑ جائیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک کرنٹ سینیریو تھا جس کے اوپر ہم نے بات کی، اور ایک اور اسی ملک کے اندر ایک اور سینیریو بھی یہاں پر فلم انڈسٹری کے حوالے سے ہی ہوا۔ حالانکہ ہم نے وہ بھی فلم دیکھی نہ یہ فلم دیکھی، لیکن بہرحال سکرپٹ سے ایک اور سکرپٹ فوری یہاں پر اس وقت بھی ایک سامنے آیا کہ جاوید اقبال جو کہ بچوں کا قاتل تھا، اس کا گھنونا چہرہ دکھانے کے لیے بھی ایک فلم بنی، لیکن اس فلم کو سینسر بورڈ نے یا پاکستان گورنمنٹ نے بین کر دیا۔
یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف معاشرے کا ایک گھناؤنا کردار اس کو ایکسپوز کرتے ہوئے اس کی سمجھ لیں ڈیتھ پینلٹی بھی جس کو ملی، اس کو دکھانے سے سینسر بورڈ نے پوری فلم بین کر دی، حالانکہ وہ فلم بھی باہر ایوارڈ جیت کے آئی۔ لیکن دوسری طرف یہی فلم جو کہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت ہمارے ملک کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرنی تھی، تو اس چیز کو انہوں نے آن ایئر بھی کرنے کی تیاری پوری کر لی ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم ان کو ہدایت دے، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے اس چیز کے اوپر 1-2 مہینے 6 مہینے پہلے احتجاج بھی کیا، اس فلم کو روکنے کی کوشش بھی کی کہ وہ اپنا کردار ادا کر گئے۔ جیسے جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر نے بھی کام کیا، اور یا مقبول جان صاحب نے بھی کیا، اسی طریقے سے یوتھ کلب والوں نے بھی کچھ دن پہلے ویڈیوز بنا کے اس کے اوپر پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ فلم آن ایئر ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جب تک آپ روٹ کاز کو نہیں پکڑیں گے تو آپ اس درخت کی پروننگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو۔ یعنی آپ کی روٹس کے اندر کافروں کا نظام اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، جب تک آپ روٹ کاز کو نہیں ڈگ کر کے اس درخت سے نکالیں گے تو اس وقت تک ہمیں آئے دن اسی طرح کے معاملے پیش آئیں گے۔ کہیں سود کا مسئلہ، کہیں شراب نوشی کا مسئلہ، کہیں پہ بینکاری کا مسئلہ، کہیں پہ یہ فلم انڈسٹری کا مسئلہ، کہیں پہ کوئی مسئلہ، کہیں پہ بل غیر شرعی بل پاس کروانے کا مسئلہ۔ تو اس لیے اس ملک کو اصل میں کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے، دوبارہ اس کے تجدید ایمان کی ضرورت ہے، وگرنہ آپ دیکھ لیجئے گا جس طرح ہمارے ہاتھ میں بنگلہ دیش آج نہیں ہے، وہ بھی ایک نیشنلزم کی بیس کے اوپر سیپریٹ ملک بن چکا ہے۔ تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اس ملک کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو گزرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم اس ملک کی نظریاتی اساس کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کے اندر ایسے دانشور لیڈرز پیدا کرے جو کہ اس کی اساس کو قائم کرنے کے لیے، اس کی جڑوں کو انہی بنیادوں پر مضبوط کرنے کے لیے کوشش کریں کہ جس کے اوپر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے خواب دیکھا تھا، یا پھر اس کی تکمیل کے لیے علماء نے اور ہمارے قائد اعظم یعنی محمد علی جناح صاحب نے کام کیا۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔